قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست ہے یا نہیں؟ حکومت کا موقف درست ہے یا اپوزیشن کا؟ اس پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ عدالت اہم آئینی اور قانونی نکات پر فیصلہ دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم واقعات کا تسلسل بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد صدر مملکت تیزی سے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ 2 دن میں فیصلہ نہیں کر پائی ہے، مگر 2 دن کے اندر اندر صدر مملکت نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی ماحول بھی تیزی سے بدل رہا ہے۔ حکومت اپوزیشن پر غداری کے الزامات لگا رہی ہے، اپوزیشن حکومت پر جوابی وار کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بیرونی سازش پر وضاحت مانگ رہی ہے، اور وزیر اعظم کے کل کے فیصلے نے غیر یقینی کی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں 1250 پوائنٹس کی مندی دیکھی گئی۔ ڈالر پہلے ہی 185 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ نئی حکومت آنے تک آئی ایم ایف کا پروگرام لٹک گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کا پاکستان کو قرض پروگرام معطل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق نئی حکومت سے پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام کے لیے پالیسیوں پر بات چیت کی جائے گی۔ صرف 9 مہینے میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 35 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گر کر 12 ارب ڈالرز کے رہ گئے ہیں، یعنی پاکستان کے پاس صرف 2 مہینے کی درآمد کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ سیاسی غیر یقینی اس وقت معیشت کے لیے مزید زہر قاتل کا کام کر رہی ہے، اور اب عمران خان کے اپنے ساتھی بھی ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں، سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ کل سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے سنگین الزامات لگائے، اور آج پنجاب کے سابق صوبائی وزیر علیم خان نے عمران خان پر کڑی تنقید کی۔ کہا کہ عمران خان نے سچائی کے اور نیا پاکستان بنانے کے جو لبادے اڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سب بتاؤں گا۔ یہ جو لبادے اڑے ہوئے ہیں سچائی کے نئے پاکستان بنانے کے، میں سارے کھولوں گا۔ خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے، بیٹھے میرے ساتھ، کرے قوم کا مقابلہ، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا، نہیں تو عمران خان ہمت کرے۔ آج آپ میری تصویر لگا کہتے ہیں یہ امریکن ایمبیسڈر کو مل رہا ہے۔ خان صاحب میں امریکن ایمبیسڈر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ، تو کیا کہوں آج آپ بھی غدار تھے امریکن ایمبیسڈر کو ملے؟ آپ اپوزیشن میں تھے، کیا آپ امریکن ایمبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ ای یو کے ایمبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ اس دن غدار تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں، اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اپوزیشن مسلسل الزام لگاتی رہی ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے قریبی دوست فرح خان پنجاب میں کرپشن میں ملوث رہی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فرح خان کے گزشتہ روز دبئی روانہ ہونے کی خبر سامنے آ چکی ہے، اور ان کے شوہر 31 مارچ کو پاکستان سے جا چکے ہیں۔ آج عمران خان کے قریبی ساتھی علیم خان نے بھی فرح خان پر سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ خان صاحب کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ فرح بی بی نے یہاں پہ بہت رشوت لی ہے، وہ ہر ٹھیکے میں موجود تھیں، وہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ میں موجود تھیں، اور وہ میرے خیال میں پاکستان سے باہر نکل گئی ہیں، اور آج سے 2 دن پہلے مجھے پتہ لگا ہے ابھی سورسز سے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں، وہ بھاگ چکی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی بھاگ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہاں سے سمیٹ کے جا چکی ہیں۔ وہ کس کو پہچاتی رہی ہیں، اس میں سے کتنا مال جاتا رہا ہے، یہ آئندہ جب انویسٹیگیشنیں ہوگی سب پتہ لگ جائے گا۔ وہ بیوروکریٹ سارے یہیں پہ ہیں اور سارے موجود ہیں، اور جتنے پیسے لیتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ سب پتہ لگ جائے گا جس دن انویسٹیگیشن ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم جو ہے وہ اصلی چہرہ دیکھ لے گا۔ علیم خان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر بھی سخت تنقید کی اور عمران خان پر ان کی پشت پناہی کا الزام لگا دیا۔ یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا، کیا میں نے یہاں پہ تمہیں نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے۔ میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے، خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں۔ یہاں پہ کمشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے، ایس پی لگانے کا الگ ریٹ ہے، کوئی تبادلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکریٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں۔ آج میرے پاس ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا، جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں اب لے کے آؤں گا۔ ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، ایک بات بتائی ہوئی ہے، یہ میسجز اس میں محفوظ ہیں۔ جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں۔ جو 3 بیوروکریٹ 4 بیوروکریٹ پنجاب میں رہے ہیں، یہ جس دن پکڑے جائیں گے ساری قوم دیکھ لے گی۔ عمران خان صاحب کو صرف میں نے یہ باتیں نہیں کی بزدار کے بارے میں، ہماری جتنی پارٹی کی قیادت سینئر قیادت ہے
और वो सारे इस बात के ऊपर हलफ देंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि ये सारी बातें इमरान खान साहब से सब ने की हैं। इमरान खान साहब पे बुज़दार की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का शराजा बिखेर दिया, पार्टी की इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे लूट सेल लगवा ली, लेकिन उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाया। अलीम खान ने इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नामजद करने पर भी कड़ी तनकीद की। मोनिस इलाही पर अराकीन पंजाब असेंबली को खरीदने का इल्जाम लगा दिया। इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ मोनिस इलाही ने, जिसमें 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहाँ पे ऑफर आई हैं। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहाँ पे गुजरात में सीटें जीती। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, या बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे। अलीम खान का शुमार इमरान खान के बहुत करीबी साथियों में होता रहा है। वो हमेशा इमरान खान के साथ साथ नजर आए। वो खुद गाड़ी चलाते हैं और इमरान खान को साथ बिठाकर जलसों में लेकर आते हैं। इमरान खान बैरून मुल्क सफर करते हुए भी जहांगीर तरीन और अलीम खान को अपने साथ रखते। अलीम खान बड़े बड़े जलसों के इंतजाम करते। अपोजिशन की जमातें उन्हें और जहांगीर तरीन को इमरान खान की एटीएम करार देते रहे। इमरान खान उनकी गाड़ियां और जहाज इस्तेमाल करते रहे और फिर 2018 के इंतखाबात के बाद उन्हें पंजाब में सीनियर वजीर भी बनाया था। अलीम खान के इल्जामात पर रद्दअमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि अलीम खान साहिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त अफसोस हुआ। जब आप किसी के करीब रहे हों और इख्तलाफात हो जाए तो गुफ्तगू में तोहमतें आपकी अपनी इज्जत कम करती हैं। आपके तमाम गिले दूसरे साल के हैं। जब हुकूमत थी उस वक्त बात होती तो कोई वजन भी था। इस वक्त इल्जामात और रकीक हमले नामुनासिब हैं। लेकिन सिर्फ अलीम खान ही नहीं, गुज़िश्ता रोज हटाए जाने वाले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगाए। रात के अंधेरे में गैर कानूनी काम कराने का इल्जाम लगाया। उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से भी सख्त तनकीद की। मुलाजमतें बिक रही हैं, डीसी पैसे दे के लग रहे हो, एसी पैसे दे के लग रहे हो। अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। रिश्वत जो है निचले लेवल पे कई गुना बढ़ गई है। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MPs। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज इलाही को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। रात को टेलीफोन कॉल आई, परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें। और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व कर। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा as long as it does not violate Constitution of Pakistan। और दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल ये बयानियां बना रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है और उसके जवाब में एक खत का सहारा ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने भी साजिश की तस्दीक कर दी है। और फिर इसी खत का सहारा लेकर गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार दे दिया। हालांकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में कहीं भी अदम एतमाद का ना तो जिक्र है और ना ही उसे बैरूनी साजिश करार दिया गया है। मगर वज़ीर आज़म मुसलसल इस हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं और अब इस हवाले से अपोजिशन जमातें अस्करी क़यादत से सवाल कर रही हैं कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अपोजिशन अराकीन को गद्दार करार दे दिया है। आज बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि इमरान खान बगावत के जवाब के लिए गैर मुल्की साजिश का सहारा ले रहे हैं। क्या DGISPR वजाहत देंगे कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अराकीन पार्लियामेंट को गद्दार और इस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया? क्या ऐसी साजिश का पर्दा महज सफीर के मरासले से चाक होना चाहिए था या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को चाक कर लेना चाहिए था?
عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے. اور پھر آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ادارے مبینہ بیرونی سازش اور خط کے حوالے سے پوزیشن واضح کریں. وہ خط کہ جس کے اوپر سیکورٹی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ اس میں بیرونی سازش کا کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے, اور آج ببانگ جوہل وہ سیکورٹی کمیٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے. لہذا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان تھے سیکورٹی کے, وہ وضاحت کرے اس بات کی, اپنی پوزیشن واضح کرے. یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں. کوہلی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی مطالبہ کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس کو پبلک کیا جائے, بتایا جائے کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی 197 اپوزیشن اراکین کو غدار سمجھتی ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے منٹس کو پبلک کیا جائے. دوسرا, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ 197 لوگ 197 لوگ غدار ہیں اور انہوں نے اپوزیشن نے مل کر یہ سازش کی ہے, اس کے اوپر بھی کلیریفیکیشن آنا چاہیے. اور اس مبینہ خط اور وزیراعظم کے الزامات کے معاملے پر مسلسل تضادات سامنے آ رہے ہیں. وزیراعظم نے گزشتہ روز امریکی سفارتکار اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کا نام لے کر الزام لگایا کہ انہوں نے پاکستانی سفیر کو دھمکی دی. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی, اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا, اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی. اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف. وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں, ان منٹس کے اندر